السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں سلام پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وہ نعمت سے، ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت سے، رحمت سے سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازش ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی نعمت سے سرفراز کر رہا ہے۔ اب آئے، میرا آج کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے لیے حیا کی اہمیت۔ یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے کیونکہ آج کے دور حاضر میں تو ہمارے مسلم نوجوان لڑکیاں اخباروں کی، نیوز چینلوں کی زینت بن چکی ہے۔ یہ بڑا ہی آج کا میرا اہم موضوع ہے کیونکہ ہر چینل پر دیکھا جائے، آپ ہمارے چینل پہ بھی دیکھیں یا نیوز پیپروں میں، سیاست پیپر کے اگر کوئی شوقین ہے تو اس پہ بھی دیکھیں آپ کہ وہاں پر ایک آرٹیکل چھپا تھا کہ جو ہے مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے تعلقات، جاب کرنے والے لڑکیاں، کالجز کے بعد جاب کرنے والے لڑکیاں غیر مسلم بچوں سے تعلقات رکھنا، پھر اللہ طرح طرح کی بہرحال جو بھی ہے فلاں ہے۔ نیوزوں میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ کوئی مسلم لڑکی نے مسلم لڑکے سے شادی کر پھر اس سے شادی رچاتی، وہ مسلم ہندو لڑکا جو ہے اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ فلاں نیوزوں میں آج کل دیکھنے میں مل رہا ہے۔ بہرحال یہ 1-2 مہینے سے، رمضان کے بعد سے اب تک ہمارے مسلم لڑکیاں اخباروں کی زینت بن چکی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کی، اللہ تعالیٰ، میں نے اس سے پہلے عنوان میں کہا تھا کہ بیٹی گھر کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں لڑکی جنم دینا ایک باپ کے لیے ایک گھر میں رحمت کا باعث ہے۔ تو اب اس رحمت کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہمیں بے اولاد تھے، ہم اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، ضرور بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رحمت دیتا ہے، اپنی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، بس اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے عبادت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے گھر میں آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو یہ ہماری بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچی اور بچے کی اچھی تربیت کریں۔ آپ اتنی پیاری تربیت کریں کہ اللہ قرآن و احادیث اور دینی تعلیم، دنیاوی علوم اس کے دل میں گھر کر جائیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اتنا اس کے دل میں گھر کر جائیں کہ اگر وہ کوئی کام بھی کر رہی ہیں تو وہ اللہ کو پہلے یاد کریں۔ میں اگر یہ کام کروں تو کیا میرا خدا مجھ سے راضی ہوگا؟ آج ہر گھر میں اپنے بچیوں کی ایسی تربیت ہونا بے انتہا اور بے حد ضروری ہے۔ بھلے ہی ہمارے بچیاں جاب کرتی ہوں گی، بھلے ہی ہمارے بچیاں کالجز میں پڑھتی ہوں گی، بھلے ہی ہمارے بچیاں یونیورسٹیز میں پڑھتی ہوں گی، یہ انتہائی اہم ضروری عائد ہے کہ مسلمان
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بچیوں سے نوازا ہے تو بچوں کی اپنی اولاد کی سب سے پہلے، میں کوئی قید نہیں کروں بچی چھو تو اس کی اچھی تربیت کرو، بچہ ہے تو اس کی اچھی تربیت نہیں، یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جیسے بے اولاد تھے اللہ کے سامنے ہم جس طریقے سے گڑ گڑائے کہ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں کہ وہ اس کے دل میں خدا کا خوف اس کے دل میں گھر کر جائے، بھلے ہی وہ کیوں نہ ہو کہ اگر اپنے اچھی تربیت کرتے ہیں، اولاد کی اگر اچھی تربیت کرتے ہیں، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تو وہ بیٹے وہ بیٹیاں کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اپنے گھر کی، ہر گھر کی تربیت ہونا ہے، بلکہ معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب آپ اپنے گھر میں ایسی اگر تربیت دیں گے، ہر مسلم گھر، ہمارے چینل سے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ عہد کر لیں کہ میری بچی کو میں اس طریقے سے تربیت دوں، آپ دیکھیں اس کے بعد میں ہر گھر میں اگر ہم اچھی تربیت دینے لگیں گے تو معاشرہ، محلے، اپنا مسلم معاشرہ ترقی کے راہ پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں اچھی ترقی دے اور خوب ترقی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر بچوں کے، ہر بچیاں، مائیں، بہنوں کی عصمت آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ میں نے جو آج عنوان لیا ہوں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اب سنیں، حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 60 یا 70 بھی کچھ زیادہ حصوں میں منقسم ہے، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، اور عام اور آسان حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور حیا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں یہ احادیث شریفہ نقل ہے کہ ایمان میں وہ تو 60 یا 70 کچھ حصے ہیں، اس میں سے افضل ترین حصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ اب اس حدیث پہ میں یہ بات کروں کہ اللہ تعالی حبیب پاک علیہ السلام نے جو ایمان کے 70 شعبوں میں سب سے افضل ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، گویا کہ اپنے قلب کو پاک کرنے کے برابر۔ جب انسان کا قلب پاک ہو جاتا ہے تو وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹاتا ہے، اور جب اس کا انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو وہ حیا کا بھی حامل ہوتا ہے، اور ایمان کے جز، ایک حیا ایمان کا جو جز ہے اس پر کھرا اترتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، حبیب پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا سے آپ عمل کر دیکھیں کہ اس حدیث میں یہ ہمارے لیے اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اتنی بڑے بڑے پیاری باتیں فرمائی۔ ایمان حیا شامل ہونے کا اصل راز یہ ہے کہ یہ دونوں، یعنی ایمان اور حیا اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں۔ جب حیا اس کے اندر آ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر ایک حیا اور اچھے کاموں کا ایک اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں، اللہ کی خاطر میں یہ کام کروں، اور رضا الہی میرے یہ کام کرنے سے رب ذوالجلال اس کام سے میرے راضی ہوگا۔ اس کے اندر جب ایک حیا ایمان کا جز اس کے انسان بندے مومن اور بندے مومنہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو یقین جانے کہ وہ بندہ، وہ بندی کبھی دائرے اسلام سے روگرداں نہیں ہو سکتے۔ یہ آج انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب وہ حیا کی پابندی وہ بچی ہوگی، حیا کا پابند وہ بچہ ہوگا تو کبھی غیر سلط قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج حیا کے پیکر ہونا چاہیے۔ جب ماں باپ ہی بچوں کے سامنے، اپنے اولاد کے سامنے حیا نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارے گھر کی بچیاں جب بلوغیت کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب بچہ بلوغیت کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ بچہ، وہ بچی حیا کے پیکر کیسے ہوں گے؟ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ ہی بچوں کے سامنے حیا نہیں کرتے ہیں، کوئی لباس کی کوئی ان کے اندر کوئی اہمیت کا حامل نہیں رہتا ہے، کدھر سے لباس کا کوئی قدر نہیں، کوئی اس کا جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، تو جب ماں
اپنے بچوں کے سامنے حیا نہیں کر سک رہی ہے تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ ہمارے اولاد پر کیسے اثر پڑے گا. ایمان کی حلوت ان کے دلوں میں، ایمان کا وہ جذبہ اور حیا کا وہ جذبہ اپنے بچیوں کے اندر کہاں سے وہ شوق وہ جذبہ پایا جائے گا. غور طلب کی بات ہے. اللہ آج ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرما دے. ایک مرتبہ ایک حدیث پاک ہے، آپ اس حدیث کو غور سے سنیں. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو جتنے بھی یہ میرے بیان کو سن رہے ہیں، یہ میرے اس حدیث کو سنیں کہ حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے اجازت دی، آپ آئے، کچھ بات کرتے اور چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، کچھ بات کرتے اور چلے جاتے. جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، پھر اس کے بعد میں آپ نے دستک دیتے ہیں. دستک دینے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی تو حضور پاک علیہ السلام کے زانوں کے پاس سے کچھ چادر تھوڑا ہٹ جاتی تو حضور پاک علیہ السلام نے وہ چادر کو سیدھا کر لیتے. سیدھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے کہ اندر آئیں. تو آپ بات کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات کر چلے جاتے. تو یہ سارا منظر ہماری ماں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں. پھر حضور پاک علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زانوں کے پاس سے چادر تھوڑا سا ہلکا سا ہٹی ہوئی تھی، آپ نے اسے سیدھا نہیں کیا. عمر بن خطاب بھی آئے، آپ نے سیدھا نہیں کیا. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے زانوں سے چادر کو سیدھا کیا. تو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اے عائشہ، کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ ان سے حیا کروں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں ان سے کیوں حیا نہ کروں. حیا کے پیکر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تو آپ غور طلب کریں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو کیسے کٹایا ہے. ہمیں ہماری زندگی کے ایک آئیڈیل ہے امہات المؤمنین ہے، ان کی حیا کا پیکر دیکھیں. اور پھر ام المؤمنین ہماری ماں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طریقے سے تربیت کی، انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے کاٹا ہے، ان کا معمول کیا تھا. انہوں نے کبھی اپنے غیر ضروری کے اپنے گھر سے باہر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں نکلی ہے. یہ کون لخت جگر حضرت حضور پاک علیہ السلام کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول ایسا تھا میرے عزیزان گرامی. ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے. وہ تو لخت جگر حضور پاک علیہ السلام کی تھی. انہوں نے کیسی تربیت دی. یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں یہ سن کر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. آج کے دور حاضر میں سخت ضرورت ہے، بے انتہا ضرورت ہے. ہمارے بچیوں کو سنائیں کہ ان کی سیرت طیبہ پڑھ کر سنائیں. آپ بٹھائیں دن بھر میں آپ ام المؤمنین کے ان کی پردے کا انہوں نے کس طریقے سے کس انداز سے پردے کیے تھے. ام المؤمنین نے صحابیہ نے کیسے پردے کے حامل تھے، تو ان کا انداز پردہ کرنے کا کیسا تھا، ان کا انداز حیا کا کیسا تھا. آپ سنائیں اپنے لڑکیوں کو بٹھا کر. ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بچی کو بٹھائیں، سنائیں ایک قصے کہ دیکھو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ حیا ایسی کی تھی. تو آج ہماری بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو ایک آئیڈیل بنائیں، ہمارے زندگی کا ایک آئیڈیل بنائیں. ہمارے بچوں کو پوچھیں، آپ پوچھیں. میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بیان کیا تھا.
یہ موضوع کچھ موضوع میں یہ بات لی تھی کہ ایک اسکول کا بچہ ہے، اپنی ٹیچر سے بات کیا، سب ٹیچرز پوچھتے ہیں کہ بچے تم ایس ایس سی کے بعد ڈگری کے بعد کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ہر بچوں نے جواب دیا ٹیچر سے کہ ٹیچر میں لائر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر میں کسی یونیورسٹی کا لیکچرر بننا چاہتا ہوں، کوئی کالج کا لیکچرر بننا چاہتا ہوں، کوئی طرح طرح کے سوالات کیے۔ ایک بچے کی باری آئی تو پوچھا گیا کہ بچے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ بچے نے جواب دیا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس بچے نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اور طلب کی بات ہے، ٹیچر پریشان ہو چکے ہیں، صحابہ کا دور ختم ہو چکا ہے، اب تم صحابہ کیسے بنو گے؟ یہ دماغ کیسے آیا ہے؟ یہ تمہارے ذہن میں یہ صحابی بننے کا کیسے تمہارے دل میں آیا ہے؟ تو اس بچہ کہنے لگا کہ میری ماں رات میں سونے سے پہلے صحابہ کے قصے سنایا کرتی ہے، تو میں اس لیے میرے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی صحابی بنوں۔ تو آج ہمارے گھر کی ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے بچیوں کو حیا کے بارے میں، پردے کے بارے میں، پردہ کیا چیز کتنا اہمیت کا حامل ہے، حیا کتنی اہمیت کا حامل ہے، حیا کس کا جز ہے، یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچیوں کو سکھائیں۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچیوں کو ان کی سیرت طیبہ، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ بٹھا کر سنائیں، تھوڑا سا ایک حدیث سنائیں، ڈیلی کی ایک حدیث بنائیں، دن میں صرف آپ 10 منٹ وقت دیں اپنے اولاد کے لیے، باپ ہو کہ ماں ہو، اپنے اولاد کے لیے دن بھر میں 10 منٹ یا 20 منٹ وقت دیں، تو آپ دیکھیں اس کے بعد میں دیکھیں بچوں کے اندر کس طریقے سے سدھار پیدا ہوگی، وہ کھلتا ہوا گلاب، خوشبودار گلاب بننے والا بنے گا۔ تو اب دیکھیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اس دور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، مزین القبلے کی ایک عورت بڑی ناز و اداؤں سے زیب تن کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے اور مسجد میں ناز و اداؤں سے مٹک کر چلنے سے منع کرو۔ بنی اسرائیل پر صرف اس وجہ سے لعنت کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں نے زیب و زینت اختیار کرنے کے ناز و نخرے کے ساتھ مساجد میں اندر آ کر آنا شروع کر دینا تھا۔ تو اسے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث نقل ہے کہ یہ ناز و نخرے کے ساتھ زیب تن مٹک کر چلنا، یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بچی یا ماں جب پائل پہنتی ہیں تو کسی غیر محرم کے آدمی کے کان میں وہ پائل کی پھنک بھی نہ جائے، یہ بھی حیا میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ پائل کی پھنک کسی غیر محرم آدمی کے کان میں چلے جائے تو وہ بھی آپ اس کے عذاب کا شکار بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پائل کا بھی آج دیکھ لیں، آج ہماری مائیں بہنیں اپنے بچیوں کو، اپنے بہنوں کو ہم پائل چین پہناتے ہیں تو گھنگھر والی چین پہناتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر وہ پائل کی چھن بھی اگر وہ غیر محرم آدمی کے کان میں بھی جانا، یہ بھی حیا کا حامل ہے۔ اگر نہ جائے تو آپ عذاب کے مستحق نہیں ہے، اگر جائیں گے تو آپ عذاب کے حقدار ہوں گے۔ یہ بھی ہے، حیا میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ غور و فکر کرے میرے عزیزان گرامی کہ ایک اور حدیث شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہٹ جائے تو دوسرا بھی خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ اس کو بہقی شعب الایمان کی حدیث شریفہ ہے۔ آج دیکھے جائے حیا اور ایمان دونوں ملے ہوئے ہیں، کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ حیا جتنی انسان کے لیے ضرورت ہے، وہ ایمان جتنی ضرورت ہے تو حیا بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک حدیث سنے حضرت
ابو امیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کی کسی عورت کی خوبصورتی پر نگاہ پڑتی ہے اور وہ بصر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق دیتا ہے جس کی حلاوت وہ محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جس عورت نے اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر کپڑے اتارے تو اس کے اللہ اور اللہ کے درمیان جو چیز تھی اس نے اسے پھاڑ دیا۔ عورت کا اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں کپڑے بدلنا خلوت حیا کی مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ آج میں نے یہ جتنے احادیث شریفہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج ہمیں اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان ہمارے ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو تو حیا کی قدر کریں، حیا کے پیکر رہیں، حیا پر عمل، حیا کو سب سے پہلے حیا اپنانے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو مسعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ بخاری کتاب الاداب سے یہ روایت لکھی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء کے حکیمانہ اقوال میں سے جو لوگ تک پہنچتے رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ، جو چاہے، اگر انسان سے اگر حیا اٹھ جائے تو وہ جو چاہے گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ حیا اپنے اندر سے اٹھنے نہ دے۔ اگر حیا اٹھ گئی تو ہمارے اندر پوچھیں کہ شیطان گھر کر جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے حیا کے پیکر رہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ سنیں کہ مومنوں کو کہہ دو کہ اپنے آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کاموں جب ہے کہ یقیناً جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ سورہ نور کی یہ آیت شریفہ ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنے حیا کے پیکر رہیں، جتنا ہو سکے حیا کے پیکر رہنے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث حضرت سیدنا طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے منسوب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن مذہب کا ایک اپنا خالص اخلاق ہوتا ہے، تو اسلام کا یہ خالص اخلاق حیا ہے۔ تو ہمارے لیے اسلام کے اخلاق حیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے حیا کے پیکر رہنے کی کوشش کریں، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے حیا کے طرف اور دین اسلام کی تربیت دیں۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے بچوں کو جتنا ہو سکے دینی تعلیم کی تربیت دیں۔ ہمارے اندر اپنے بچیوں کے اندر، دونوں کے اندر بھی، فیمیل میل کے اندر بھی جتنا آج دور حاضر میں دینی تعلیم کی ضرورت ہے، تو شاید ہی اتنا ہمارے اندر بچوں کے اندر دینی دنیاوی تعلیم کی طرف آپ اپنے بچوں کو جتنا سوچتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ، آپ میری بات لکھ لیں کہ اس سے بھی زیادہ دینی تعلیم کی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر دینی تعلیم سے اگر ہم وابستہ نہیں کریں گے تو آنے والا دور، یہ بات لکھ لیں آپ، آنے والا دور ایسا رہے گا کہ بچہ بچی مل کر معاشرے کے لیے ایک عذاب بنیں گے اور اپنے ماؤں کو گردنیں قلم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ یہ دور دیکھنا نہیں چاہتے ہو تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچے بچیوں کی اچھی تربیت کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا، اے اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج تک کے لیے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔